साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। 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 मजलूमों का साथी है। معزز خواتین و حضرات، آج 3
3 جولائی 2020، 3 جولائی 2020 کی تاریخ ہے اور دن بتائیے کون سا دن ہے؟ بتائیے، لکھ کے بتائیے۔ جمعۃ المبارک۔ جو سلسلہ لیکچرز کا تاریخی حوالوں سے میں نے شروع کیا تھا، اس کی آج دوسری قسط ہے۔ بیچ میں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ حالات کا جبر یہ میرے جو لیکچرز ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہا ہے، پہلے بھی اور جب سے میں نے تحریک شروع کی ہے میں نے تو یہی دیکھا۔ بہرحال آج دوسرا سیکنڈ لیکچر آف ہسٹری آف پاکستان before and after the division of the British India in 1947. معزز خواتین و حضرات، میرے محترم ساتھیوں، اسٹوڈنٹس، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اسکولوں کالجوں کے اسٹوڈنٹس، گرلز بوائز، خاص طور پر جو لیکچرز ہیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب میں انگلینڈ آیا، لندن آیا 92 میں، یا تو اس وقت وہ 1 2 3 4 سال کے تھے یا پھر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے ابتدائی جو میری تعلیمات اور جو میں نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا تھا کہ پاکستان کا قیام ایک گناہ سے کم نہیں ہے، ایک انتہائی سنگین غلطی ہے، تاریخ میں نئی نسل جو پڑھ رہی ہے وہ ڈسٹارٹڈ تاریخ ہے، تو ان بچوں کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے، طلباء طالبات، پلیز کریکٹ دا ٹرو ورژن آف ہسٹری، صحیح جو حقائق ہیں تاریخ کے، تلخ ہوں، بٹر ہوں، وہ آپ کو سننا چاہیے، اور اس پر آج آپ کو آسانی یہ ہے جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو جاننے کے لیے دور دور لائبریریز میں جا کر وہاں شیلف میں کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی، اس میں سے نکالنا پڑتا تھا اور پھر اس میں تلاش کرنا پڑتا تھا۔ آپ بہت خوش قسمت اور لکی ہیں کہ آئی ٹی کی صدی میں آپ کے جیب میں پوری دنیا کی تاریخ موجود ہے، تو جو میں بتاؤں اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہ تو جھوٹ بولا ہے، نہ غلط حقائق قوم کے سامنے رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ باضمیر اور ایک حلالی ماں باپ کے حلالی بیٹے تمام تر فوجی آپریشنوں کے پے در پہ آپریشنز کے باوجود آج تک میرے ساتھ ہیں۔ گندے خون والے
اچھا ہوا چلے گئے، بے ضمیر غلاظت والے غلاظت میں جا ملے، اور وہ غلاظت ہے پاکستان کی فوج۔ تو بچوں، اسٹوڈنٹس، کالج اور بوائز، کالجوں کے بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے، عورت مرد میں میری نظر میں حقوق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بایولوجیکل فرق ضرور ہے، فزیولوجیکل فرق ضرور ہے، لیکن رائٹس کے حوالے سے میں دونوں کو برابر کی عزت کا حقدار سمجھتا نہیں، بلکہ میں وہ ہوں جنہوں نے بند کمروں میں خواتین کو، ماں بہنوں، بیٹیوں کو ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ جلسوں میں آتی تھیں اور کوئی ان پر آواز کسنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جلسوں سے پہلے اور جلسوں کے بعد ساتھی ان کو ساتھ خیریت کے لیے، ان کی ساتھ خیریت کے لیے وہ لائنیں بناتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ آرام سے اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، تو آپ بھی بزرگ تو میری باتوں کی گواہی دیں گے، پرانی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ہمارے تحریکی ساتھی جتنے بھی ہیں میرے، وہ گواہی دیں گے۔ نئی نسل جنہوں نے غلط تاریخ پڑھی ہے، ان کو میں صحیح تاریخ بتانے کا سلسلہ میں نے جو شروع کیا ہے، اللہ نے زندگی دی تو یہ جاری رہے گا جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے۔ میں درس و تبلیغ کا سلسلہ، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں، اوورسیز میں رہنے والے تمام ساتھیوں، ذمہ داروں، پاکستان میں اور دنیا میں، نہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آدابرز، گڈ ایوننگ۔ لاسٹ لیکچر میں نے یعنی پہلے لیکچر میں نے علامہ اقبال پر 1930 کے خطبے پر ختم کیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ علامہ اقبال، جنہیں تصور پاکستان کا خالق قرار دیا جاتا ہے، میں نے پہلے خطاب میں بھی، لیکچرز کے پہلے یعنی لیکچرز کا جو سیریز اب شروع ہو رہی ہے، پہلے لیکچر میں جو بتایا تھا کہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ علامہ اقبال نے کبھی پاکستان کے قیام کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ جنہوں نے ان کے نام سے علیحدہ ریاست، ہندوستان کے جغرافیے سے الگ، یا برطانیہ سامراج کا جو برطانوی سلطنت کا جو تسلط تھا بر صغیر پر، اس سے علیحدہ ہو کر بنانے کا مطالبہ نہیں کیا، بار بار وضاحت کی، بار بار وضاحت کی، بار بار وضاحت کی۔ اگر علامہ اقبال کا خطبہ سرمن
آف علامہ اقبال. اگر آپ تاریخ کے حوالوں سے بھی گوگل میں چلے جائیے، وکیپیڈیا میں چلے جائیے، تو اس میں انہوں نے علیحدہ مملکت کے قیام کی بات نہیں تھی، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں آپ کو حرفن بتاتا ہوں، اگر شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بھرپور موقع دیا جائے کہ وہ ہندوستان کے نظام سیاست میں، یہ ذرا غور فرمائیے کہ وہ ہندوستان کے نظام سیاست میں رہ کر نشو نما کر سکے، وہ ہندوستان کے خلاف تمام حملوں کی صورت میں، چاہے یہ حملہ بزور طاقت ہو یا بزور خیالات ہو، یعنی خیالات، آئیڈیالوجی کے ذریعے حملہ کیا جائے ہندوستان پر، تو ہم بہترین ہندوستان کے محافظ، سولجر ثابت ہوں گے. یہ علامہ اقبال کے خطبے میں سرمن میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھا پنجاب کی آبادی 56% ہے. ہندوستان کی لڑاکا فوج یعنی برطانوی سلطنت کی قائم کردہ انڈین فوج میں 56 جس میں مسلمانوں کی آبادی ہے پنجاب میں 56%، تو ہندوستان کی جتنی لڑاکا فوج ہے اس کا 54% موجودہ پنجاب کے لوگ فراہم کرتے ہیں. اے مہاراج، برطانوی سلطنت، ملکہ سلطنت، انگریز سرکار، ہم پنجابی پیش کرتے ہیں. یہ خطبہ الہ آباد میں کہا تھا انہوں نے، پڑھ لیجئے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا میں گورکھاز جو ہیں ان کو نکال بھی دیا جائے 19,000، تو پنجاب کا حصہ تمام ہندوستانی فوج کا 62% ہو جاتا ہے، جن کی بدولت وہ تمام ہندوستان کو غیر ممالک کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وفاقی حکومت کے قیام کی صورت میں مسلم وفاقی ریاستیں ہندوستان کے دفاع کی خاطر غیر جانبداری بری و بحری فوجوں کو قائم کرنے کے لیے بخوشی رضامند ہو جائیں گی. مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان کے وفاق پر مبنی ایک غیر جانبدار ہندوستانی فوج کا قیام میں مسلمانوں کی حب الوطنی میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ برطانیہ کے بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے. مجوزہ ریاست میں مذہبی حکومت قائم نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں شرح سود پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اس کا میں چیلنج دیتا ہوں پاکستان کے تاریخ دانوں کو کہ میری اس بات کو غلط ثابت کریں جو میں کہہ رہا ہوں. اب یہ جو پاکستان کی ISI اور ISPR کا نشر و اشاعت کا جھوٹوں کا جو شیطانی کنبہ ہے، اس کا سب سے بڑا سردار شیطان ISPR اور فوج کا ہمیشہ تعلقات عامہ معلومات فراہم کرنے کا ادارہ رہا ہے. باقی تو ISI، MI، فوج، ان کے پٹھو جو ہیں، زرخرید صحافی، اینکر پرسنز،
لکھاری، وہ ان کا کام چلاتے رہتے ہیں. پہلے ٹی وی ریڈیو نہیں ہوتا تھا تو اخبارات میں مضامین کی شکل میں. اب آدمی تحقیق کرے تو کہاں جائے؟ آج جیسی سہولت تو تھی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں. میرے پاس موبائل فون نہیں ہے. یہ موبائل فون، یہ جو موبائل فون ہوتا ہے، موبائل فون ہوتا ہے تو یہ موبائل فون جو ہے یہ آپ کی جیب میں ہے. پوری دنیا کی تاریخ اس میں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، نوجوانوں، ملینیلز، یوتھ، تمہارے ہاتھ میں سندھی قوم کا، جس میں سندھی بولنے والے سندھی، اردو بولنے والے سندھی یا مہاجر، دونوں سندھ کے بیٹے ہیں. نوجوانوں، سندھ کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہیں آپ سندھی مہاجر کی تفریق میں آ کر، بلکہ ایک دوسرے کو تسلیم کر کے، اردو بولنے والے سندھی بولنے والے سندھی مستقل باشندے ہیں. جینا، مرنا، دفن ہونا، پیدا ہونا اسی زمین پر ہے. ان کی لاش کسی اور جگہ نہیں جاتی. وہ جو کماتے ہیں اس کا منی آرڈر کسی اور صوبے میں نہیں جاتا. لہذا جعلی قوم پرستوں کی اور وفاق کی جو پارٹیاں سندھ سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب ایجنٹ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر، شہید میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ فوج کا ایجنٹ تو تھا. فوج کی گود میں ایوب خان کا بیٹا تھا، وہ بنا ہوا، منہ بولا. ذوالفقار علی بھٹو شہید ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی. تو لیکن اسی فوج نے، جن کے وہ فوجی 93,000 قیدی انڈیا سے لایا، اسی فوج نے ان کو لٹکا دیا. تو اے سندھیوں، تم کتنے ہی ایجنٹ بن جاؤ پنجاب کے بلوچوں، مہاجروں، اردو بولنے والے سندھیوں، تمہیں پنجاب کے لوگ استعمال کر کے سولی پہ لٹکائیں گے. یہ ہے وتیرہ پنجابیوں کا، جو آج کا وتیرہ نہیں ہے. میں تاریخ بتاتا ہوں کہ تمام ناکامیاں جتنی ہندوستان کی حکومتوں کی برطانوی سلطنت کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد ہاری گئی ہیں. ہندوستان کے لوگوں نے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو ہار ہوئی ہے، اس میں ہروانے میں موجودہ پنجاب کے لوگوں کا بڑا پہلا نمبر رہا ہے، جو آج پاکستان کے اور اسلام کے سب سے بڑے خیر خواہ بنے میں ہیں. یہ فوج جو اسلام اور پاکستان کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بیٹا موبائل فون ہاتھ میں لے کے گوگل اور ویکیپیڈیا اور جتنے معلوماتی ادارے وہاں کلک کر کے معلوم کرو اصل واٹ از دا ٹرو ہسٹری آف پاکستان، واٹ واز دا رول آف پنجاب، ویسٹ پنجابیز. تو خطبہ الہ آباد، جس کو کہتے ہیں تصور پاکستان کا خالق، تو علامہ اقبال نے بار بار وضاحت کی. میرے بچوں، علامہ اقبال بار بار ایکسپلینیشن دیتے رہے کہ نو میں نے پاکستان کا مطالبہ، ایک آزاد مملکت مسلمانوں کا مطالبہ نہیں کیا. ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کا بنانے کا مطالبہ نہیں کیا.
بلکہ انہوں نے انڈین فیڈریشن کے اندر مسلمانوں کی اکثریتی صوبے کی کہ وہاں پر ایک آزاد مسلم ریاست بنا دی جائے. آپ علامہ اقبال کا خطبہ پڑھ لیں. اب وہ کہتے ہیں اپنے خطبے میں میری خواہش ہے کہ صوبہ سرحد سندھ بلوچستان کو یکجا کر کے ایک واحد ریاست بنا دی جائے، خواہ اسے برطانوی سلطنت کے اندر خود مختاری حاصل ہو یا برطانوی سلطنت سے باہر. مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہند یعنی انڈیا ایک مستحکم مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کم از کم شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کا بالآخر مقدر ہو چکی ہے. اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مقدمہ پنجاب انہوں نے پیش کیا تھا، اس کو مسلمانوں کو دیگر علاقوں کے بیوقوف بنا کر وہ کہا کہ میں پہلے لیکچر کو آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں سنیں گے اور اس سے نہیں ملائیں گے اس لیکچر کو تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ دیا تھا الہ آباد میں جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے، وہ اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے 6 مارچ 1934 مارچ 1934 کو مولانا راغب احسن کے نام ایک خط لکھا اور خطبہ الہ آباد کے حوالے سے اپنے تصورات کی وضاحت کی. علامہ اقبال کے ان خطوط کا مجموعہ اقبال اور جہاں اقبال -- جہان دیگر کے نام شائع ہو چکا ہے. مولانا راغب کے نام مکتوب انگریزی زبان میں ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، برائے کرم نوٹ فرما لے. اور اس تبصرے کا مصنف اس مغالطے کا شکار ہے کہ جیسے میری تجویز، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ برائے کرم، یہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبال کوٹ ان کوٹ، برائے کرم نوٹ فرما لیں میرے اس تبصرے کا جو مصنف نے اظہار کیا ہے وہ اس مغالطے کا شکار ہے مصنف کہ جیسے میری تجویز پاکستان کی اسکیم سے تعلق رکھتی ہے. جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے، دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، جہاں تک کیا کہہ رہے ہیں، جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے وہ یہ کہ انڈین وفاق کے اندر ایک مسلم صوبہ تخلیق کیا جائے، جبکہ پاکستان اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے مسلمان صوبوں کا ایک ایسا وفاق تشکیل دیا جائے جو ذرا آپ میری طرف غور فرمائیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا یہ سلائیڈ ہٹائیے اور سے سنا بھی کیجیے. یعنی جو یہ انڈیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا مسلمانوں کا وفاق بنایا جائے جو انڈیا کے دائرے میں فیڈریشن میں یا تو ہو یا پھر انڈین فیڈریشن سے علیحدہ ہو، لیکن وہ انگلستان
برطانوی سلطنت انگلینڈ سے براہ راست وابستہ ہو. یعنی آپ اس بات کو آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. میں اسٹوڈنٹس کو ہسٹری کے تمام دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پلیز گوگل وکیپیڈیا میں پورا ریسرچ کریں, ڈفرینٹ کوشچنس ڈال کے آپ ریسرچ کریں اور دیکھ لیں کہ میری باتیں کہاں تک درست اور کہاں تک غلط ہے. علامہ اقبال کو تصور پاکستان کا خالق کہنا ڈسٹورشن آف ہسٹری, یعنی کہ تاریخ کو مسخ کرنا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہلا سکتا. ایکٹ آف ڈسٹورشن. یہ تاریخ کو توڑنا, موڑنا, کاٹنا, پیٹنا, مسخ کرنا, ختم کر دینا اصل تاریخ کو اور اس کی جگہ اپنی من پسند تاریخ لکھ دینا. تو نوجوان youngster of Sindh province, Balochistan and NWFP and even in Punjab. آپ ذرا غور سے سن لیں, علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہنا اور پنجاب کے لوگوں کو اس لیے مخاطب کیا, youngster students belonging to Punjab province, whether they are the students of یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولز. آپ آج پنجابی لفظ پورے پاکستان میں نہیں, بر صغیر میں اور دنیا میں ایک تضحیک والا جملہ بن چکا ہے, جس میں آپ پنجابیوں کا, تمام پنجابیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں قصور صرف اور صرف پنجاب کی فوج, اس کے ادارے اور پنجاب کے جاگیردار, بڑے بڑے زمیندار اور انگریزوں سے زمینیں حاصل کرنے والے خاندان ہیں. عام پنجابی نہیں ہے. میں تاریخ کو مسخ نہیں کروں گا. میں عام پنجابی کی غلطی صرف اتنی ہے, عام پنجابیوں کی, کہ وہ بھوک سے وہ بھی مر رہے ہیں لیکن وہ سچ کے لیے بولتے نہیں. وہ سچ کے لیے بولتے نہیں. وہ بلوچوں کا, سندھیوں کا, پشتونوں کا, ان کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. انہیں غدار کہتے ہیں. فوج غدار کہے گی تو وہ بھی, حالانکہ خود وہ چکی میں پس رہے ہیں عام پنجابی, لیکن وہ فوج جیسے نعوذ باللہ کلمہ طیبہ ہو, قرآن مجید ہو, نعوذ باللہ یا مکہ مدینہ ہو, اس فوج نے پورے بر صغیر سے مسلمانوں کی تذلیل کا سلسلہ شروع کروایا. یہ موجودہ پنجابی فوج نے. آپ بدنام ہو رہے ہیں, عام پنجابی بدنام ہو رہا ہے. اگر پاکستان کے لیے آپ کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی سچائی کے ساتھ لگن ہے تو پنجابی نوجوانوں, دانشوروں, قلمکاروں, تمہیں اپنی فوج کی حرام زدگیوں کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی تاکہ تم اور تمہارے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت بدنام نہ ہو کہ سارے پنجابی فوج کی طرح بے غیرت ہیں.
تو آپ تصدیق کر لیجئے گا کہ تاریخ مسخ کی ہے یا نہیں کی ہے. علامہ اقبال نے پاکستان جیسی ریاست کا کبھی مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ، بلوچستان کو ملا کر خود مختار ریاست کی یعنی ایک علیحدہ مسلم اکثریتی ریاست بنا دی جائے جو برطانوی سلطنت کے ماتحت ہو، انڈین فیڈریشن کا بھی حصہ ہو. ایک علامہ اقبال نے مسلم ریاست کے مطالبے کی علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کی تردید کرتے ہوئے دی ٹائمز اخبار جو لندن کا ہے اس کو خط بھی لکھا تھا. نارتھ ویسٹ انڈیا مسلم صوبوں کے عنوان سے مورخہ 12 اکتوبر 1931 کو. یہ میں دکھا دوں پھر آپ دکھا دیجئے. یہ خط ہے. اب میں ٹیکنیکل آئی ٹی کی ٹیم کے انجینئروں سے کہتا ہوں کہ خط کے مندرجات دکھا دیں کہ میں نے صحیح انہیں بتایا ہے یا غلط بتایا ہے. میں ٹائمز اخبار 12 اکتوبر 1931 میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹائمز اخبار 12 اکتوبر 1931 اس کا ایک جملہ پڑھتا ہوں میں صرف. میں آئی ٹیل یو ڈاکٹر تھامپسن that in this passage I do not put forward a demand for Muslim state outside British Empire. یہ دیکھیے اس میں یہ جو یلو ہے نا، یلو والا کلر کا حصہ دیکھیے پلیز. آئی ٹی کے ساتھ ہی ملے تو دکھائیں، نہیں ہے تو یہ ان کے پاس یلو نہیں ہے. میں آئی ٹیل ڈاکٹر تھامپسن دیٹ ان دس پڑھا جا رہا ہے نا، ان دس ذرا گھما یہ ذرا دیکھیں. in this passage I do not put forward a demand for a Muslim state outside the British Empire. یہ علامہ اقبال کا خط ہے. یہ اور پھر ایک جگہ اور لکھتے ہیں No Indian Muslim with any pretense to sanity contemplates a Muslim state or series of states in West India outside the British Commonwealth of Nations as a plan of participation. تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا. اب yours faithfully اس میں لکھا yours faithfully محمد اقبال سینٹ جامز کوٹ SW1 اکتوبر 10. یہ علامہ اقبال کا میں نے خط بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی. اب برطانیہ کے پروفیسر جان تھامسن کے مضمون کا جواب علامہ اقبال نے 4 مارچ 1934 کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ جان تھامسن کے مضمون کے جواب میں خطبہ الہ آباد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا مائی ڈیئر تھامسن، مجھے اپنی کتاب پر آپ کا ریویو ابھی موصول ہوا. آپ نے غلطی کی ہے جس کی میں فوری نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک فاحش غلطی ہے. آپ نے میرے بارے میں کہا ہے
کہ میں اس اسکیم کا حامی ہوں جسے پاکستان کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میری اسکیم نہیں. 1 منٹ کے لیے ہٹائیے. علامہ اقبال کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ تھامسن کو لکھ کے ڈیئر مائی ڈیئر تھامسن، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی اسکیم کا حامی. آپ نے بتایا لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں مائی ڈیئر تھامسن، میں پاکستان کی اسکیم کا حامی نہیں. یہ خط ہے جو انہوں نے 1934 4 مارچ 1934 کو 4 مارچ 1934 کو یہ خط انہوں نے تھامسن کے نام پہ لکھا تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ جان تھامسن. اچھا، انہوں نے کہا آپ نے میرے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ میں پاکستان کی اسکیم کا حامی ہوں، جبکہ میں پاکستان کی اسکیم کا حامی نہیں ہوں. پاکستان میری اسکیم نہیں. آواز نہیں آ رہی ہے؟ پاکستان میری اسکیم نہیں. میں نے اپنے خطبے میں تو تجویز پیش کی تھی، وہ ایک مسلم صوبے کے بارے میں تھی جو شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریتی آبادی پر مشتمل تھا. میری اسکیم کے مطابق یہ نیا صوبہ مجوزہ انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگا، یعنی برطانیہ کی سلطنت کے ساتھ بھی ہوگا اور انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگا. جبکہ پاکستان ذرا غور سے سنیے علامہ اقبال کیا لکھ رہے ہیں. جبکہ پاکستان اسکیم میں مسلمانوں کے علیحدہ فیڈریشن کا قیام ہے، جو ایک علیحدہ ڈومینیشن کی حیثیت سے انگلستان سے براہ راست تعلق رکھے گا. علامہ اقبال آگے وضاحت کرتے ہیں کہ اس اسکیم، یہ جو پاکستان کی اسکیم ہے، اس اسکیم نے کیمبرج، انگلستان کی کیمبرج میں جنم لیا. اس اسکیم کے مصنفین کا خیال ہے کہ ہم لوگ، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، ہم لوگ جو گول میز کانفرنس کے مندوبین ہیں، ہم نے مسلم قوم کو ہندوؤں یا نام نہاد انڈین نیشنلزم کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خیر اندیش محمد اقبال. یہ تاریخ میں آپ نے کبھی پڑھا آپ لوگوں نے ایسا؟ آپ جو سن رہے ہیں مجھے وہ بتائے. یہ حقائق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بغیر حقائق کے بات کرتا ہی نہیں. اور پھر برطانیہ کی سلطنت کی شان میں جو قصیدہ گوئی وہ کرتے رہے ہیں، اسی کے انعام کے طور پہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1 جنوری 1923 کو دیا تھا. اسی لیے بہت پریشان ہو گئے کہ برطانیہ والے کیا سمجھیں گے کہ میں برطانیہ کے خلاف کوئی علیحدہ ملک بنانے کی سازش کر رہا ہوں. نہیں میں نہیں کر رہا. علامہ اقبال نے بار بار وضاحت کی. میں آپ کو لنڈن گزٹ کا عکس دکھاتا ہوں. اب میں آپ کو یہ دیکھیے دو پیجز پر مبنی ذرا کلوز نہیں ہو سکتا. یہ خالی مونوگرام دکھا دیں آپ. لنڈن
یہ دیکھیے آ گیا نا سپلیمنٹ لنڈن گزٹ. اب اس میں مونوگرام آپ دیکھ لیجیے. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ نظر آیا مونوگرام. میں آپ کو آئی ٹی کے ساتھی بھی دکھائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2 پیجز ہیں. یہ 2 پیجز ہیں. اس میں ان 2 پیجز میں یہ منڈے 1 جنوری 1923 ہے. تو جن لوگوں کو سر کا خطاب دیا اس کی تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے. ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، بیرسٹر، لاہور، پنجاب. یہ ان کو لنڈن گزٹ کا جس میں سر کا خطاب دیا تھا، ان کو یہ دیکھ لیے ذرا کلوز کر سکتے ہو بیٹا. ٹیکنیکل آئی ٹی کے یہ آ گیا. ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، بیرسٹر، لاہور، پنجاب. اچھا جی، آؤ نوجوانوں، تمہیں علامہ اقبال کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ اور بتاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح جو مسلم لیگ کے صدر تھے، ان کے مقابلے میں مارچ 1927 مارچ 1927 میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس میں کے چند ماہ بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے، دیکھیے ایک اجلاس ہوتا ہے آل انڈیا مسلم پارٹیز کانفرنس کا. آل انڈیا مسلم پارٹیز کا مارچ 27 کو کس کا اجلاس ہوتا ہے؟ آل مسلم پارٹیز. کس کا اجلاس ہوتا ہے نا؟ آل مسلم پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے مارچ 27 کو. اس کے چند ماہ بعد مسلم لیگ کے 2 دھڑے ہو جاتے ہیں. یہ فوج جو ہے دھڑے بنانا ہر جماعت میں، مائنس فارمولا ہر جماعت میں. درست یا غلط؟ یہ اس پہ تو تحریک انصاف والوں کم از کم تم بھی شاباش دے دو کہ تمہارے لیڈر کو بھی، الطاف حسین کو تو مائنس کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. اب وہ کہہ رہا مائنس فارمولا نہیں چلے گا، ڈک 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 بچہ جمہورا، ڈک 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 مائنس فارمولا نہیں چلے گا. پہلے کہتے تھے مائنس الطاف فارمولا چلے گا. بس اب انتظار کرو مسلم لیگ والوں، یہ تحریک انصاف والوں، کہ -1 کا فارمولا کب آپ پر اپلائی ہوتا ہے. تو فوج کا یہ جو کام کر رہے ہیں وہ نیا نہیں ہے. یہ سلطنت برطانیہ نے جب دہلی کو فتح کیا اس وقت سے سب سے زیادہ وفادار پورے ہندوستان میں اگر برطانوی سلطنت کا تھا کوئی تو وہ موجودہ پنجاب کے فوجی تھے. ایسٹ پنجاب کے نہیں، موجودہ پنجاب کے. اب جو 2 دھڑے ہو گئے تو ایک تو ہو گئی قائد اعظم کی مسلم لیگ اور ایک ہو گئی مسلم لیگ شفیع گروپ، جو شفیع لیگ کے نام سے آئی. کیا شفیع یعنی شفیع لیگ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس
کے صدر کا نام جو تھا یعنی مسلم لیگ شفیع لیگ کا صدر جو تھا اس کا نام تھا سر. وہ بھی سر کے خطاب یہ لیتے رہے. اور پاکستان یا ہندوستان کی آزادی کے حریت پسندوں کے سر قلم کرتے رہے یہی فوج والے, اور قتل کرنے ان کے سر تن سے جدا کر کے یہ پنجاب کے فوجی سر کا خطاب وصول کرتے رہے. یہ تاریخی حقیقت ہے, یہ سچ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. اور آج بھی سر کے خطاب لینے والوں کو امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین اور ویسٹ نے آج تک لائسنس دیا ہے کہ بلوچوں کو مارو, سندھیوں کو مارو, پٹھانوں کو مارو, قبائلیوں کو مارو, سر سے تن جدا کر دو. ایک واقعے پر پورے بلوچستان کی ماں بہن بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار کر دو. ایک بزرگ ماں بہن بیٹی بزرگ نوجوانوں کا قتل عام کر دو. لیکن 200 300 500 فوجیوں کو پکڑ کر قتل کرنے والے طالبان کو ٹی وی پہ بلا کر کہتے ہیں یہ دانشور اور شاعر تھے. اے پی ایس کے قاتل احسان اللہ احسان کو کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر اور ادیب تھا اور اس کو فرار کرا دیا جاتا ہے. اور اسامہ بن لادن کو کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں نے سابقہ لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, اس کو پناہ دی جاتی ہے. ایبٹ آباد کاکول اکیڈمی کی اس چھاونی کے سائے میں اسامہ بن لادن کو تو جو ان کے گلے کاٹے ان کا یہ, اور ان پر کوئی کنکر بھی نہیں پھینکے, صرف آواز لگا دے تو یہ پوری بستیوں کو گھیر کر, مہاجر بستیوں کو گھیر کر, سندھی بستیوں کو گھیر کر, بلوچ بستیوں کو گھیر کر, قبائلی بستیوں کو گھیر کر یہ نہ جانے کتنی ماں بہن بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کرتے ہیں, اور نوجوانوں کو گرفتار کر کے بے ایمانہ تشدد کر کے ان کی لاشیں سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں. یہ ان کی لاشوں کو سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں. ابھی حال میں نیاز لاشاری کی, حال میں آصف پاشا کی لاش انہوں نے پھینکی ہے. بہت لاشیں پھینک لی پاکستان پنجاب کی فوج کے جرنیلوں. یاد رکھو وہ وقت قریب آیا چاہتا ہے جب بلوچ, سندھی, پشتون اور اگر پنجاب کے غیرت مند نکلے تو وہ بھی آ جائیں, ہم انہیں بھی ویلکم کہیں گے. اس فوج عوامی حکومتوں کا تختہ الٹتی رہی ہے. اب عوام کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کے اس فوج کو پنڈی GHQ پارا سے باہر نکال کے جرنیلوں کو آئین توڑنے کے جرم میں سب جرنیلوں کو پھانسی لگا دی جائے, اور جو آئین توڑنے والے مر گئے ان کی قبروں سے ان کی لاشوں کو نکال کر برطانیہ کے جرنیل کروم ویل کی طرح سے پھانسی دے دی جائے, لٹکا دیا جائے ان کے ڈھانچوں کو, تاکہ اس پوری سرزمین میں وردی اور بندوق کے نوک پر کوئی کسی نہتے پر ظلم نہ کر سکے, زمینوں پہ قبضہ نہ کر سکے. میرے بھائیوں, کتنی دیر ہو گئی؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ میرے ساتھیوں,
میں یہ بتا رہا تھا یونینسٹ کے جو شفیع لیگ بنی تھی اس کے صدر سر میاں محمد شفیع تھے، جنہوں نے شفیع لیگ مسلم لیگ بنائی، جس کے جنرل سیکریٹری کا انتخاب علامہ اقبال کے نام یہ کھلا۔ اس زمانے میں یونینسٹ پارٹی کے ترجمان اخبار انقلاب کو علامہ اقبال کی اعانت اور سرپرستی تھی۔ علامہ اقبال ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ دیکھ رہے ہیں یونینسٹ پارٹی کا بھی رکن تھے علامہ اقبال، جن کو اسلام کا چیمپئن بنایا جاتا ہے۔ کتنی متضاد کنٹراورشل کے ہیں شخصیت، اس کو کتنا بڑا مسلمانوں کا رہبر بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ یونینسٹ پارٹی کے قیام کی تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں تک آج رکھ کر تیسرا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ جلد دوں گا۔ اس علامہ اقبال کی شفیع لیگ سے ہی شروع کروں گا، کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا دوں کہ جو آپ اتار سکیں آسانی سے، اس کی تحقیق کر سکیں۔ میں 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ذرا لیکچر سے ہٹ کے کہ پاکستان کی ذرا غور سے سنو پنجابیوں، تم غور سے سنو اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ فوج، پاکستان کی فوج کے جرنیل فوج کو لے کر جہاں جہاں جس جگہ گئے وہ جگہ تباہ برباد، پاکستان سے نفرت کرنے والی جگہ بن گئی۔ یہ جنرل نیازی کی قیادت میں بنگال گیا۔ یہ جس گورنمنٹ کے محکمے میں گئے یا پرائیویٹ ادارے میں گئے یا سیمی پرائیویٹ ادارے میں، پاکستان اسٹیل مل ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیل مل تھا، یہ وہاں فوجی جرنیل گئے، اس کا ٹھپا بیٹھ گیا۔ جب سے پی آئی اے ایئر فورس کے حوالے کیا ہے، پی آئی اے گئی پورے یورپ میں، پی آئی اے کی پروازوں پر تالا بندی۔ فقیر نے کہا تھا 90 پہ تالا ہے، ملک پہ ہی تالا نہیں، بلکہ تمہارے لیے ہر دنیا بھر میں تمہاری آمد پر تالا لگ جائے گا۔ تمہارے ساتھ وہ آنے والا تاریخ اور کارما مقافات عمل ایسا پنجابی فوج کے ساتھ ہونے والا ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پی آئی اے کا ستیاناش، الیکٹرکسٹی کا وابڈا کا ستیاناش، کہ اسی کا یہ کیا ہے کراچی الیکٹرک کارپوریشن، اس کا ستیاناش۔ جہاں جہاں فوج کے جرنیل گئے ہر ادارے کو تباہ کر دیا۔ اب سنا ہے، خیر چلے چھوڑے، بہت زیادہ آگ لگ جائے گی، اتنی بھی نہیں کہ جس کی تپش ہم مظلوموں تک بھی پہنچے، ویسے ہی ہم تپش کا شکار ہیں، آگ میں جلا رہے، ان کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے، اور تپش میں نہیں چاہتا کہ ان کو لگے۔ میرے ساتھیوں، آج کا لیکچر دوسرا
کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. آپ کی رائے اور آپ کی تجاویز کا متمنی رہوں گا. جہاں جہاں میری اصلاح کرنی ہو وہاں ضرور کیجیے، اس کو میں ویلکم کہوں گا. جہاں تنقید کرنی ہو تنقید کیجیے، مگر حقائق اور ثبوت و شواہد کے ساتھ. میں اس کی بھی اس کو بھی عزت اور احترام کی قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا اور اپنی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. میں بھی انسان ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. آئندہ لیکچر تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے نظریاتی رہنما الطاف حسین کو اجازت دیجیے. جیے آزاد بلوچستان، جیے سندھو دیش. اس کے مستقل باشندے اردو بولنے والے مہاجر سندھی اور سندھی بولنے والے سندھی دونوں برابر کے مستقل باشندے. ان کا وطن ہوگا مستقبل میں انشاءاللہ. آزاد سندھو دیش زندہ باد، آزاد بلوچستان زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں، آئندہ کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.